ناظرین، عبدالستار ایدھی کے نام سے کون واقف نہیں؟ خدمت خلق کے شعبہ میں پاکستان اور دنیا بھر کی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ پاکستان کے علاوہ اسلامی دنیا میں بھی ایدھی نے ایک غیر خود غرض اور رسپیکٹڈ پرسن کے طور پر شہرت پائی۔ وہ ایک نیک دل، فرشتہ صفت اور انسانیت کا درد رکھنے والے شخص تھے جنہوں نے ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ ایدھی فاؤنڈیشن دنیا بھر میں بے گھروں اور جانوروں کی پناہ گاہوں، بحالی مراکز اور یتیم خانوں کے قیام کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا رضاکار ایمبولینس نیٹ ورک چلاتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایدھی صاحب کا سنایا گیا ایک ایسا واقعہ پیش کرنے والا ہوں جسے سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آپ سوسائٹی کے جس طبقہ اور شعبہ سے بھی تعلق رکھتے ہوں، یہ واقعہ یقیناً آپ کی سوچ کے دھارے کو بدل کر رکھ دے گا۔ تو چلیے ناظرین، آج کی اس بہت ہی سبق آموز اور دلچسپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ عبدالستار ایدھی مرحوم سے ایک انٹرویو میں یہ سوال پوچھا گیا: آپ نے ہزاروں لاوارث لاشیں دفنائی ہیں، کبھی کسی لاش کی بگڑی حالت یا اس پر تشدد دیکھ کر آپ کو رونا آیا؟ عبدالستار ایدھی صاحب ایک لمحہ کے لیے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں غوطہ زن ہو گئے اور پھر یوں گویا ہوئے: تشدد یا بگڑی لاش کو دیکھ کر تو نہیں، البتہ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری لاش لے کر میرے پاس آئے۔ لاش کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ اس شخص نے کچھ وقت پہلے ہی انتقال کیا ہے۔ اصل میں وہ لاش ایک بوڑھے کی تھی۔ لاش کو دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس بوڑھے شخص کا تعلق کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ اس بوڑھے کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی۔ دھوبی کے ہاتھ کے دھلے ہوئے سفید اجلے کلف لگے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی ہی باوقار لگ رہی تھی، مگر تھی وہ اب صرف ایک لاش۔ اتنا کہہ کر ایدھی صاحب ایک لمحہ کو خاموش ہو گئے، کچھ سوچتے رہے اور پھر بتانے لگے: ہمارے پاس روزانہ کئی لاشیں لائی جاتی ہیں، مگر ایسی لاش جو انسان کے دل و دماغ پر اپنے نقش چھوڑ جائے بہت ہی کم آتی ہیں۔ میں اس لاش کو غور سے دیکھ رہا تھا، تب میرے ایک رضاکار نے کراچی کے ایک پوش ایریا کا نام لے کر کہا کہ یہ لاش اس کے بنگلے کے باہر پڑی تھی۔ ایدھی صاحب نے مزید بتایا کہ رضاکار کے بتائے گئے ایڈریس کے مطابق ہم جو ہی بنگلے کے سامنے پہنچے تو وہاں ایک ٹیکسی موجود تھی جس میں سوار ایک فیملی ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس ٹیکسی میں سے ایک نوجوان باہر نکلا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی ایمرجنسی صورتحال میں ہے۔ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا: اس میں کفن دفن کے تمام اخراجات موجود ہیں۔ پھر وہ خود ہی بڑبڑایا: وہ میرے والد ہیں، ان کا خیال رکھنا، اچھی طرح غسل دے کر تدفین کر دینا۔ اتنے میں اس ٹیکسی سے آواز آئی: اب بس بھی کرو، تمہاری اس تقریر میں ہماری فلائٹ نکل جائے گی۔ یہ سنتے ہی نوجوان بڑی تیزی سے پلٹا اور مزید کوئی بات کیے ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور فوراً ٹیکسی فراٹے بھرتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی سلیکٹ کر لیجئے۔ ایدھی صاحب کہنے لگے: اس لاش کے متعلق یہ سب جان کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا۔ اس وقت مجھے ایسے لگا جیسے وہ بوڑھا شخص بازو وا کیے ہوئے مجھ سے درخواست کر رہا ہو کہ ایدھی صاحب، ساری لاوارث لاشوں کے وارث آپ ہی ہوتے ہیں، مجھ بدقسمت شخص کے وارث بھی آپ بن جائیں۔ اسی لمحے میں نے فوراً فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لاش کو غسل بھی میں دوں گا اور اس کی تدفین بھی میں خود اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ اس لاش کو غسل دینے کے وقت اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا
کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا ناز و نعم نہ اٹھائے ہوں گے، مگر بیٹے کے پاس اپنے باپ کی تدفین کے لیے وقت بھی نہ تھا۔ اسے تو باپ کی قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ کے نکل جانے کی فکر تھی۔ ایدھی صاحب نے بتایا کہ یوں اس لاش کو غسل دیتے ہوئے میرے آنسو چھلک پڑے، پھر وہ اپنے کندھے پر رکھے کپڑے سے آنسو پوچھتے ہوئے بولے، اس دن میں انسانیت کی ڈوبتی ہوئی کشتی پر رو پڑا۔ کاش کہ ہم اپنی اولادوں کو عیش و عشرت میسر کرنے کے بجائے ان کی اسلامی روایات اور تعلیمات کے مطابق تربیت کرنے کا اہتمام کر لیں، اپنے بچوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت اور ان کی ادائیگی سے روشناس کروائیں، تو نہ صرف ہماری اولاد مرتے دم تک ہمارا سہارا بنے گی بلکہ اولاد کی ایسی تربیت کی وجہ سے ہماری دنیا و آخرت بھی سنور جائے گی۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔